پاکستان کی خودکش دھماکوں کے جواب میں افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر کارروائی۔ انٹیلیجنس کی بنیاد پر 7 دہشت گرد کیمپوں کو نشانہ بنایا گیا۔ فتنہ خوارج اور اس کے اتحادیوں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ ISKP کے ٹھکانوں کو سرحدی علاقے میں نشانہ بنایا گیا۔ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو درستی مکمل اہلیت کے ساتھ ٹارگٹ کیا گیا۔ اسلام آباد کی امام بارگاہ، باجوڑ اور بنوں میں دھماکے ہوئے۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں بنوں میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ فتنہ خوارج نے دہشت گردانہ حملے افغانستان میں مقیم قیادت ہینڈلرز کی ہدایت پر کیے۔ حملوں کی ذمہ داری فتنہ خوارج اور اتحادیوں نے قبول کی۔ افغانستان کے صوبوں پختکا، خوست اور ننگرہار میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر کارروائی۔ ذرائع کے مطابق دھماکوں سے دہشت گردوں کے ٹھکانے ملیا میٹ ہو گئے۔ کئی دہشت گردوں کے مارے جانے کی اطلاع۔ افغانستان میں کالعدم TTP کو کاری ضرب پہنچی۔ کالعدم TTP کے سوشل میڈیا گروپ چیٹ میں دہشت گردوں کی ہلاکتوں کی تصدیق۔ ذرائع کے مطابق پیغامات میں ننگرہار کے ضلع بہسود کے گاؤں گردی کچ میں فضائی کارروائی کا ذکر۔ فضائی بمباری کے نتیجے میں متعدد دہشت گرد ہلاک اور زخمی ہوئے۔ پاکستان نے ہمیشہ خطے میں امن و استحکام قائم رکھنے کی کوشش کی۔ پاکستانی شہریوں کی حفاظت اور سلامتی اولین ترجیح ہے۔ وزارت اطلاعات کا کہنا ہے بین الاقوامی برادری مثبت اور تعمیری کردار ادا کرے۔ افغان حکومت سے دوحہ معاہدے کی ذمہ داریوں کا مطالبہ کرے۔ افغان حکومت اپنی سرزمین کو دیگر ممالک کے خلاف استعمال ہونے سے روکے۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کہتے ہیں پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو پھر واضح پیغام مل چکا ہے۔ پاک فضائیہ کی کارروائی معصوم جانوں کا بدلہ ہے جو دہشت گردی کی آگ میں جھونک دی گئی۔ یہ صرف آپریشن نہیں، ہر اس ماں کے آنسوؤں کا جواب تھا جس نے بیٹا وطن پر قربان کیا۔ ہم کے خواہاں ہیں مگر اپنی سرزمین، عوام اور وقار پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ افغانستان میں دہشت گردوں کے ان کیمپوں کو نشانہ بنایا گیا جو دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہے تھے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر اشرفی کہتے ہیں افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوگی تو اس کا جواب دیا جائے گا۔ افغان قیادت اپنے لوگوں کو سمجھائے اور اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکے۔ بھارت کی پھر جگ ہسائی، ایک اور لڑاکا تیجس طیارہ گر کر تباہ۔ تیجس تربیتی پرواز کے دوران لینڈنگ کرتے ہوئے ایئر بیس پر گر کر تباہ ہوا۔ پائلٹ محفوظ رہا۔ حادثے کے بعد بھارتی ایئر فورس کا تمام تیجس طیاروں کا جائزہ لینے کا فیصلہ۔ بھارتی میڈیا کے مطابق 2 سال کے دوران گر کر تباہ ہونے والا یہ تیسرا تیجس طیارہ ہے۔ بھارتی ایئر فورس کے پاس اس وقت 32 تیجس طیارے ہیں۔ وزارت خارجہ نے اسپینش ریزیڈنٹ کارڈ کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اوورسیز پاکستانی صالح حسین کی زیر صدارت اجلاس۔ فیصلہ کیا گیا نیشنل پولیس بیورو ایک ہی قومی کریکٹر سرٹیفکیٹ جاری کرے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا درخواست گزاروں کی آسانی کے لیے تصدیقی عمل آسان بنایا جائے۔ وفاقی وزیر صالح حسین کا کہنا تھا ہزاروں پاکستانیوں کو قانونی حیثیت ملنا خوش آئند ہے۔ عمران خان کی بڑی عمر کے لیے دعا گو ہوں، جو ان کے آنکھ کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے۔ تیائی ان کے اپنے ہاتھ میں ہے اور رویوں پر ہے۔ نیت بالکل ٹھیک ہے، ٹارگٹ ہے وہ حکومت سندھ کا یہی ہے کہ ہر حال میں ہم ان پروجیکٹس کو کمپلیٹ کریں۔ پہلے یہ یونیورسٹی روڈ اور یہ آپ کا جناح ایوینیو یہ سارا کلیئر آپ کا ہو جائے گا 2-3 مہینوں میں۔ بانی کی رہائی PTI کے رویے پر منحصر ہے۔ اپنا رویہ بہتر کر دیں تو کافی بہتری آ جائے گی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کراچی کی ذمہ داری حکومت کی ہے۔ کمی کوتاہی ہوئی ہوگی لیکن ہماری نیت ٹھیک ہے۔ ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل ہمارا ہدف ہے۔ یونیورسٹی روڈ اور جناح ایوینیو 2 سے 3 ماہ میں کلیئر ہو جائے گا۔ BRT میں مزید 1-1.5 سال لگ سکتا ہے۔ کسٹمز نے ہماری نئی بسز 2 ماہ سے روک رکھی ہیں۔ کسٹمز پنجاب سے کم اور ہم سے زیادہ ڈیوٹی لے رہا ہے۔ FBR کو خط لکھا ہے ایک قانون چلایا جائے۔
ایم کیو ایم پاکستان کی مرکزی کمیٹی کا بہادرآباد مرکز پر اجلاس، سربراہ ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی صدارت کر رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں مصطفیٰ کمال، فاروق ستار سمیت دیگر اراکین شریک ہیں۔ تنظیمی، سیاسی اور ملکی صورتحال پر بات چیت۔ کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد حیدری کے فلیٹ میں گیس سلنڈر کا دھماکہ، لڑکا جاں بحق، 4 افراد زخمی۔ آگ سے 10ویں منزل پر فلیٹ تباہ ہو گیا۔ پولیس حکام کے مطابق سلنڈر پھٹنے سے مجموعی طور پر 2 فلیٹس متاثر ہوئے۔ عینی شاہدین نے بتایا آگ سحری کا وقت ختم ہونے سے کچھ دیر قبل لگی۔ امریکی سفارتکار کا تبصرہ خطرناک اور اشتعال انگیز قرار، بیان ناقابل قبول ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ وضاحت کرے۔ پاکستان سمیت 14 مسلم ملکوں نے مشترکہ بیان جاری کر دیا۔ سعودی عرب کی وزارت خارجہ سے جاری بیان پر متحدہ عرب امارات، مصر، اردن، انڈونیشیا، پاکستان، ترکی، قطر سمیت کئی ممالک کے دستخط۔ مشترکہ بیان میں واضح کیا گیا اسرائیل کو مقبوضہ فلسطینی علاقوں یا کسی بھی دیگر مقبوضہ عرب سرزمین پر کسی قسم کی خود مختاری حاصل نہیں۔ اسرائیل کی توسیع پسندانہ پالیسیاں خطے میں تشدد اور تصادم کو مزید ہوا دیں گی۔ امریکی سفیر کا بیان صدر ٹرمپ کے امن ویژن کے بھی منافی ہے۔ ایسے اشتعال انگیز بیانات کا سلسلہ فوری طور پر بند ہونا چاہیے۔ اسرائیلی فورسز ماہ رمضان میں بھی جنگ بندی کی خلاف ورزی کرنے سے باز نہ آئیں۔ اسرائیلی فورسز نے جبالیہ میں پناہ گزین کیمپ کو نشانہ بنایا، 2 فلسطینی شہید ہوئے۔ اکتوبر میں جنگ بندی کے بعد سے اسرائیلی فورسز اب تک 614 فلسطینی شہید کر چکی۔ ایران شاید ایٹم بم بنانے سے 1 ہفتہ دور ہے، لیکن ہم ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف کا فاکس نیوز کو انٹرویو، کہا ایران 60% سے زیادہ افزودگی تک پہنچ چکا ہے۔ ایران کہتا ہے یورینیم کی افزودگی سویلین مقاصد کے لیے ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ مذاکرات سے پہلے صدر ٹرمپ نے بتا دیا تھا یورینیم کی افزودگی ہماری ریڈ لائن ہے۔ صدر ٹرمپ اس بات پر حیران ہیں کہ ایرانیوں نے شدید دباؤ کے باوجود ابھی تک ہتھیار کیوں نہیں ڈالے، اتنے دباؤ میں وہ ہمارے پاس کیوں نہیں آئے۔ بین الاقوامی طاقتیں ایران کو جھکنے پر مجبور کرنے کے لیے صف بندی کر رہی ہیں۔ ایران دباؤ کے سامنے سر نہیں جھکائے گا، صدر مسعود پزشکیان کا بیان۔ ایران نے یورپی یونین کی بحری و فضائی افواج کو دہشت گرد قرار دے دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے اقدام یورپی یونین کی جانب سے پاسداران انقلاب پر پابندی کا جواب ہے۔ یورپی یونین نے پاسداران انقلاب کو مظاہرین پر کریک ڈاؤن کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ کے خدشات بڑھنے لگے۔ دوسرا امریکی بحری بیڑا جیرالڈ فورڈ بحیرہ روم میں داخل ہو گیا۔ امریکہ نے اردن کے ایئر بیس پر بھی 60 لڑاکا طیارے کھڑے کر دیے۔ اقوام متحدہ کا امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار۔ فریقین سے سفارتکاری کے ذریعے تنازع حل کرنے کی اپیل۔ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمان کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے میں کشیدگی کم کرنے کی کوششوں پر گفتگو۔ رواں مالی سال میں جولائی تا جنوری 17 کروڑ 46 لاکھ ڈالر سے زائد کی چینی درآمد کی گئی۔ ایک ماہ میں چینی کی درآمد میں 46.38% کا اضافہ ہوا۔ غذائی اشیاء کی درآمدات 7.74% بڑھ گئیں۔ ادارہ شماریات کا کہنا ہے 7 ماہ میں 2 ارب 35 کروڑ ڈالر سے زائد کا پام آئل اور 11 کروڑ ڈالر سے زائد کے خشک میوہ جات درآمد کیے گئے۔ مریم نواز نے سی ایم گرین ٹریکٹر پروگرام کے تیسرے فیز کا افتتاح کر دیا۔ قراردادی میں نام آنے والے خوش نصیب کا کاشتکاروں کو فون کیا اور مبارکباد دی۔ مریم نواز نے کہا مسلم لیگ نون نے ہمیشہ کاشتکاروں کی فلاح و بہبود پر توجہ مرکوز کی۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں مریم نواز نے رمضان میں مریم کے دسترخوان کا نیا ٹرینڈ متعارف کروایا۔ پنجاب کی ہر تحصیل میں روزہ دار مریم کے مہمان بن رہے ہیں۔ پنجاب میں 74 سہولت بازار عوام کو سستی اشیاء فروخت فراہم کر رہے ہیں۔ پولیس اور موٹر وے پولیس نے فیصل آباد سے اقبا تاجر بلکسر انٹرچینج کے قریب سے بازیاب کرا لیا۔
اغوا کار 2 گاڑیاں چھوڑ کر فرار۔ تاجر نے بتایا 5 افراد نے خود کو حساس ادارے کا اہلکار ظاہر کیا اور تھانے لے کر جانے کا کہا۔ صادق آباد کے کچے میں پولیس کا ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن، کوش گینگ کے مزید 5 ڈاکوؤں نے سرنڈر کر دیا۔ ڈی پی او کا کہنا ہے ہتھیار ڈالنے والے ڈاکوؤں کی تعداد 223 ہو گئی۔ سرنڈر کرنے والوں کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک کیا جائے گا۔ راجن پور کے کچے میں پنجاب پولیس کا گرینڈ آپریشن، انتہائی مطلوب گینگز کے 13 ڈاکوؤں نے سرنڈر کیا۔ گھوٹکی کے کچے رونتی میں بدنام زمانہ ڈاکو سنا اور سنو شرک نے ہتھیار ڈال دیے۔ ایس ایس پی کے مطابق سنو شرک کے سر کی قیمت 1 کروڑ روپے مقرر تھی۔ کراچی پی آئی بی کالونی میں رینجرز اور اے وی سی سی کی کارروائی، اغوا برائے تاوان میں ملوث 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان رینجرز کا کہنا ہے ملزمان نے عزیز آباد سے تاجر کو اغوا کر کے 1 کروڑ روپے تاوان طلب کیا تھا۔ واقعے کی اطلاع پر رینجرز اور اے وی سی سی نے گلشن اقبال سے تاجر کو بازیاب کروا لیا۔ ایف آئی اے کوئٹہ کی انسانی اسمگلرز کے خلاف کارروائی، عرفان نامی ایجنٹ گرفتار، 8 افغان باشندوں کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ ایف آئی اے کا کہنا ہے گرفتار ملزم انسانی اسمگلنگ نیٹ ورک کا اہم کردار ہے۔ موبائل فون سے شواہد بھی ملے ہیں۔ اسکاؤٹس کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے عالمی یوم اسکاؤٹس پر پیغام میں کہا ہنگامی حالات اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں اسکاؤٹس کا کردار ناگزیر ہے۔ پاکستان سے پولیو کے خاتمے میں اسکاؤٹس کی فعال شمولیت ضروری ہے۔ قائد اعظم نے اسکاؤٹنگ کو نوجوانوں کی کردار سازی کے لیے اہم قرار دیا تھا۔ امریکی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد صدر ٹرمپ کا نیا اقدام، عالمی ٹیرف 10 سے بڑھا کر 15% کر دیا۔ کہتے ہیں کئی ملک دہائیوں سے امریکہ کو لوٹتے رہے، لیکن اب انہیں کسی رعایت کے بغیر قانونی طور پر جائز 15% ٹیرف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکہ کے شمال مشرقی علاقوں میں برفانی طوفان کا الرٹ جاری۔ طوفان اتوار کو مشرقی ساحل کے قریب خطرناک نوعیت کے بام سائیکلون میں تبدیل ہونے کا خدشہ، 70 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے یکبستہ ہوائیں چلنے کا امکان۔ بoston، نیو یارک، اٹلانٹک سٹی سمیت دیگر شہروں میں 2 فٹ تک برف باری کی پیش گوئی، شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ عمر بھر مسکراہٹیں بکھیرنے والے مزاحیہ شاعر سید سلمان گیلانی کروڑوں مداحوں کو سوگوار چھوڑ گئے۔ ان کی عمر 74 برس تھی۔ سید سلمان گیلانی دل اور جگر کے عارضے میں مبتلا تھے۔ نماز جنازہ آج دوپہر 1:30 بجے جامعہ اشرفیہ لاہور میں ادا کی جائے گی۔ اور انقلابی اور ولولہ انگیز شاعری کے باعث شاعر انقلاب کہلانے والے جوش ملیح آبادی کو دنیا سے گزرے 44 برس بیت گئے۔ عمر بھر صاف گوئی، صداقت اور جرأت کا علم بلند رکھا، تحریک جد و جہد آزادی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ جوش ملیح آبادی کے کم و بیش 24 مجموعہ کلام ہیں۔ حکومت پاکستان نے انتقال کے 31 برس بعد انہیں ہلال امتیاز سے نوازا۔